اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کے مطابق زندگی گزارنے کا نام شکریہ ہے، اور قرآن کے احکامات کے خلاف زندگی گزارنے کا نام ناشکری ہے۔ یہ بات نوٹ کر لیں۔ تو بہرحال قرآن دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھجوایا ہے دنیا میں کامیابی کے لیے، اور کامیابی دنیا کی نہیں۔ مسئلہ تو یہاں سے خراب ہو جاتا ہے نا، کہ ہم کہتے ہیں کہ بس میرے بچے یہ دنیا میں کامیاب ہو جائیں، اور دیکھ لیں کتنی سر توڑ کوششیں ہم کرتے ہیں اس کے لیے۔ اسکولوں کا کاروبار چل رہا ہے نا، اربوں روپے فیسیں آپ دے رہے ہیں کہ بچے کا ظاہر ٹھیک ہو جائے۔ اس سے انکار نہیں ہے، ظاہری تعلیم سے انکار نہیں ہے، کون کرتا ہے؟ لیکن آپ کی ساری توجہ بس ظاہر کی طرف ہو جائے، باطن کو آپ بھولا کے زندگی گزاریں، یہ بہت بڑی ناشکری ہے۔ جو شخص باطن کو نظر انداز کر کے زندگی گزار رہا ہے اور ظاہر کو اس نے اپنا قبلہ اور کعبہ بنا لیا ہے، بہت بڑا ناشکرہ ہے۔ تو دیکھیں، قرآن کے احکامات کس لیے ہیں؟ میں جو بات کر رہا تھا وہ آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو آخرت کی کامیابی کے لیے پیدا کیا ہے۔ یہ دنیا کیا ہے؟ یہ دارالامتحان ہے، امتحان کی جگہ ہے، اور یہاں آپ نے امتحان دینا ہے۔ امتحان میں مزے نہیں ہوتے، امتحان کے لیے محنت ہوتی ہے۔ ہم تو مزے لینا چاہتے ہیں۔ آپ دیکھیں افطاری پہ کتنی میز بھر لیتے ہیں آپ، یہ دہی بڑے ہیں، یہ چنا چاٹ ہے، یہ فروٹ چاٹ ہے، اور یہ کیا وغیرہ وغیرہ، یہ گڑ کا شربت ہے، اور یہ روح افزا کا شربت ہے۔ آپ دیکھیں نا، کسی بھی افطاری میں جائیں کتنا اہتمام ہوتا ہے۔ روزے کا اہتمام نہیں ہے، افطاری کا اہتمام ہے۔ روزے کا تقدس کا خیال نہیں ہے، لیکن افطاری کا ضرور ہمیں توجہ ہوتی ہے کہ کھانے میں کیا ہوگا اور افطاری میں کیا ہوگا۔ یہ ایک سوچ ہے کہ نہیں ہے؟ روزے کے ظاہر کی فکر ہے، روزے کی باطن کی فکر نہیں ہے آپ، اس سے تو آپ واقف ہی نہیں ہیں کہ روزہ ہے کیا چیز۔ بس بھوکے پیاسے رہنے کا نام کو آپ نے کیا کہہ دیا؟ روزہ، میرا روزہ ہے۔ باقی آپ اس میں چاہے کسی کی غیبت کریں۔ سرکاری آپ مجھے یہ بتائیں کہ رمضان المبارک میں سرکاری ادارے جو رشوت ستانی اور کرپشن کے لیے مشہور ہیں، کیا اس میں رشوت لینا بند کر دی جاتی ہے؟ کچہریوں میں کہیں آپ نے بورڈ لگا دیکھا ہے کہ رمضان المبارک میں ہم رشوت نہیں لیں گے؟ کہیں دیکھا ہے؟ یا ایک سرکاری ڈاکٹر ہے، وہ یعنی رمضان کے علاوہ تو وہ اس کی کوشش ہوتی ہے کہ میں مریض کا علاج یہاں کوشش کروں کہ اپنے کلینک بلا لوں اس کو، تو رمضان المبارک میں کیا ڈاکٹر اپنا کام صحیح کرنا شروع کر دیتے ہیں؟ اسپتال میں اپنی ڈیوٹی پوری دیتے ہیں؟ کوئی بھی آپ یہ دیکھ لیں، ساری زندگی ایسی ہے۔ ایک ہماری تو جاہل اور غفلت، یہ دو چیزیں ہیں جو ہم پر طاری ہیں۔ جہالت ہے، ہمیں معلوم ہی نہیں ہے کہ ہم ہیں کیا چیز۔ جہالت نہیں ہے، آپ رسی کو سانپ سمجھ رہے ہیں اور سانپ کو رسی سمجھ رہے ہیں۔ آخرت کا ہم نے بہو بنا دیا، اپنے خود بھی اسلام کے قریب نہیں ہوتے، اپنے بچوں کو بھی نہیں جانے دیتے۔ قرآن کے بہو، یہ تو بہو ہے، بہو سے ڈراتے ہیں نا آپ بچوں کو۔ اسلام ایک ہوا ہے، ایک خطرناک چیز ہے آپ کے خیال میں، آپ خود بھی اس میں داخل نہیں ہونا چاہتے، اور اپنے بچوں کو بھی۔ بچوں کا میں نام اس لیے لے رہا ہوں کہ یہ معاشرہ ایسے ہی ہے، تناسل اور توالد کا سلسلہ جاری ہے اور رہے گا قیامت تک، تو اس لیے میں کہتا ہوں۔ تو بہرحال یہ شکریہ کہ میں بات کر رہا تھا، قرآن کے احکامات پر عمل۔ قرآن نے جو احکامات دیے نا ہمیں، تو اس پر کوئی عمل کرے گا تو یہ شکریہ ہے، اور اگر کوئی اس کا خیال نہیں رکھے گا تو وہ ناشکری ہے۔
اچھا، یہ تصور ہمارا نہیں ہے. ہم نے تو قرآن کب کا بھلا دیا ہے. ہماری زندگی سے قرآن خارج ہے. یہ ایک میں دعویٰ کر رہا ہوں، آپ چیلنج کر دیں کہ بھائی ایسی بات تو نہیں ہے. ہمارا تو اٹھنا بیٹھنا اوڑھنا بچھونا قرآن ہے. کیسی بات کر رہے ہو آپ؟ میں چیلنج کر رہا ہوں، قرآن ہماری زندگی میں نہیں ہے. زندگی کو تو ہم نے اپنی مرضی سے گزارنا ہے. اسلام کیا ہے یہ میں فیصلہ کروں گا. معاذ اللہ ہم کہتے تو نہیں ہیں، لیکن زبان حال سے ہم کہہ رہے ہیں اللہ کون ہے کہ ہمارے اسلام کا فیصلہ کرے. ہم یہ زبان سے نہیں کہتے، اپنے عمل سے کہتے ہیں کہ میں ہوں، اے اللہ تو میرا معبود نہیں ہے. میرا نفس مجھے جو سکھائے گا میں اس کے مطابق عمل کروں گا. یہ بہت مطلب یہ ہے کہ ایک نقصان دہ بات ہے، اس پہ ہمیں غور کرنا چاہیے. تو بہرحال آج کا جو میں نے آپ کو کہا نا کہ قرآن کے احکامات پر عمل، آج کا جو موضوع تھا کہ قرآن کے احکامات پر عمل کو کیا نام دینا چاہیے. قرآن کے احکامات پر عمل کو آپ نے نام دینا ہے شکر گزاری کا، اور قرآن کے احکامات کو نظر انداز کرنے کا نام کیا ہے؟ ناشکری. تو آج کا انسان جو ہے وہ ایک ناشکرہ انسان ہے. بات تو کوئی اتنی میٹھی نہیں ہے، لیکن ہے تو کڑوی، لیکن سچ تو کڑوا ہوتا ہے. پیغمبر جب بھی آتا ہے اس کو لوگ یعنی اس کے راستے میں کانٹے بجھاتے ہیں، اس کی مخالفت کرتے ہیں، اس کی تکذیب کرتے ہیں، کیونکہ وہ سچ بیان کرتا ہے، وہ سچی بات کہتا ہے. تو لوگوں کے نفسوں پر یہ بات تو بھاری لگتی ہے. کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ، قرآن کی آیت ہے، بہت بھاری ہے. اے رسول آپ جو باتیں کر رہے ہیں مشرکین پر یہ باتیں بڑی بھاری لگتی ہیں. کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ، جس طرف آپ ان کو بلا رہے ہیں مشرکین پر یہ باتیں بہت بھاری ہیں. تو آج بھی آپ دیکھ لیں، اسلام پر عمل کرنا یا اسلام کو قبول کرنا دل و جان سے، یہ بہت بھاری چیز ہے. یہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جائیں اور اللہ کے جو مقصد ہے اس کو پورا کرنے کے لیے لگ جائیں. ہماری دوڑ ہونی چاہیے اللہ کی طرف، بلکہ فرار ہونا چاہیے. ہے نا قرآن میں الفاظ کیا؟ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، دوڑو، فرار اختیار کرو. اب فرار میں اب یہ ہوتا ہے، یہ ایک مثال میرے ذہن میں آ گئی اس وقت کہ یہ جب سوات کا ہمارا آپریشن ہو رہا تھا، ہو سکتا ہے 100 سال بعد یہ لوگ بات سنیں تو مطلب یہ ہے کہ نہ ان کو پتہ نہ ہو کہ سوات کا ایک آپریشن تھا جس میں دہشت گردوں نے سوات پہ قبضہ کر لیا تھا. اب ان سے پاک کرنے کے لیے پاک فوج نے ہماری آرڈر کیا کہ نکلو. اب آپ نے وہ کسی نے منظر دیکھا ہو یا نہ دیکھا ہو، لوگ پیدل بھاگے، سب کچھ چھوڑ کے، ساری چیزیں چھوڑ دی، گھر بار چھوڑ دیا اور نکلے. کوئی مردان آ گیا، کوئی کراچی چلا گیا، کوئی کہاں چلا گیا، فرار، سب کچھ چھوڑ دیا. ایسا ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا؟ یہ ہوتا ہے فرار، سب کچھ چھوڑ کے اللہ کی طرف بھاگو. اور یہ ہونا بھی چاہیے. اب سب کچھ چھوڑنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ یعنی عملی طور پر نہیں، سب کچھ چھوڑنا ہے دل سے محبت چھوڑنی ہے، دل سے تعلق چھوڑنا ہے. تعلق اللہ کے ساتھ بنانا ہے. ہمارا مخلوق کے ساتھ تعلق تو ہے، اللہ کے ساتھ نہیں ہے. یہ مسئلہ ہے نا ہمارا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم.